میرے ابا بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے۔ ابا کے جانے کے بعد زندگی بہت مشکل ہو گئی تھی۔ رشتہ داروں نے ساتھ چھوڑ دیا تو میں چچا چچی کے گھر رہنے لگی۔ پہلے تو مجھے محسوس نہ ہوا، پھر جب سے ہوش سنبھالا تو مجھے محسوس ہوا کہ میرے چچا زاد بھائی مجھے دوسری نظر سے دیکھنے لگا ہے۔ میں اسے جتنا بھی منع کرتی، اسے اپنے پاس نہ آنے دیتی، وہ اتنا ہی اور میرے قریب آتا، مجھ سے باتیں کرنے کی کوشش کرتا۔ میں بھی لڑکی تھی، وہ بھی عمر بھی کچی تھی۔ آخر میں کب تک اعتراض کرتی، کب تک مزاحمت کرتی، بالآخر میرا اعتراض دم توڑ گیا اور میری مزاحمت کمزور پڑتی گئی۔ ایک دن ایسا آیا کہ میں بھی عاصم کی طرف جھکاؤ محسوس کرنے لگی۔ عاصم پڑھا لکھا نوجوان تھا، جبکہ میں پورا دن گھر کے کام کرتی رہتی تھی۔ ایسے میں عاصم آتا تو مجھے لگتا میری زندگی میں تازہ ہوا کا جھونکا آ گیا ہے۔ میں بہت خوش ہوتی، کوشش کرتی کہ اس کے دل میں جگہ بنا سکوں۔ کافی عرصہ یوں ہی گزر گیا۔ اب عاصم اور میں باقاعدہ ملنے ملانے بھی لگے تھے۔ ہم لوگ جس گھر میں رہتے تھے وہاں ایک بہت بڑا چھت اور بالکنی تھی۔ جب سب گھر والے سو جاتے تو عاصم مجھے اشارے کر کے چھت پر بلا لیتا۔ میں بھی عاصم کے پیچھے پیچھے جاتی اور اس سے باتیں کرتی۔ ہم ڈھیروں باتیں کرتے، آنے والے زندگی کے سپنے سوچتے اور پھر جب گھر والے جاگنے کے قریب ہوتے تو اپنے اپنے کمروں میں آ جاتے۔ یہ سلسلہ شاید اسی طرح چلتا رہتا کہ ایک دن میں نے خوشی میں آ کر اپنی چچا زاد بہن کو اس رشتے کی تھوڑی بہت تفصیل بتا دی۔ بس پھر کیا تھا، وہی ہوا جو ہر محبت کے ساتھ ہوتا ہے۔ میرا بھی راز فشاں ہو گیا۔ اس نے جا کر یہ بات چچی جان کو بتا دی۔ چچی جان نے مجھ سے تو پوچھنے کی زحمت نہیں کی، البتہ دل ہی دل میں میرے لیے بیر پال لیا اور میری جاسوسی پر اتر آئیں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ ان کو اس بات کا پتہ نہ چلے، پر میں ناکام رہی۔ آہستہ آہستہ چچی کو میرے بارے میں سب پتہ چل گیا۔ وہ میری طاق میں رہنے لگیں کہ کب مجھے رنگے ہاتھوں پکڑیں اور سب کے سامنے ذلیل اور رسوا کریں۔ آخر ایک دن میری چچی کا ارمان پورا ہو ہی گیا۔ یہ رات کا وقت تھا جب عاصم نے مجھے چھت پر بلایا۔ میں جیسے ہی چھپ کے چھت پر گئی تو مجھے لگا کوئی میرے پیچھے ہے، پر میں نے دھیان نہیں دیا اور شاید اندھیرے میں وہم ہو رہا تھا۔ جیسے ہی چھت پر پہنچی تو میں اور عاصم قریب بیٹھے باتیں کر ہی رہے تھے کہ سر پر چچی نازل ہو لیں۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی واہ ویلا مچا دیا۔ ارے عاصم کے ابا، اور اوپر آؤ اور دیکھو تمہاری ناک کے نیچے یہ کیا ہو رہا ہے۔ چچی اتنے زور سے چلا رہی تھیں کہ آس پاس کے محلے والوں کو بھی خبر ہو گئی۔ مجھے لگا جیسے ابھی زمین پھٹ جائے اور میں اس میں گڑ جاؤں۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ یہاں سے بھاگ کر کسی دوسری جگہ چلی جاؤں۔ میں نیچے جانے لگی تو چچی نے مجھے پکڑ کر روک لیا۔ کہاں جا رہی ہیں ڈائن؟ تو میرے بیٹے کو نگلنے لگی ہے۔ پہلے تو نے اپنے باپ کو کھا لیا، اپنی ماں کو کھا لیا، اور اب تو کیا چاہتی ہے؟ اپنی نحوست سے میرے بیٹے پر بھی قبضہ کرے گی؟ میں تجھے چھوڑوں گی نہیں۔ تو اپنی ادائیں دکھا کر اسے پاگل بنانا چاہتی ہے، پر ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، اب تو اس گھر میں نہیں رہے گی۔ چچی چلانے لگیں۔ تبھی نیچے والے گھر سے چچا بھی اوپر آ گئے۔ انہوں نے جب مجھے اور عاصم کو ایک ساتھ دیکھا تو سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ عاصم بیٹا، تم یہ کیا حرکتیں کر رہے ہو؟ نیلم تمہاری بہن کی طرح ہے، تمہیں اس سے اس طرح ملنا نہیں چاہیے۔ عاصم بھی سر جھکائے شرمندہ سا کھڑا تھا۔ اس نے میرے دفاع میں ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ مجھے لگا جیسے وہ میرے ساتھ وقت گزاری کر رہا تھا۔ میں نے اس سے کئی بار اشاروں میں بولنے کے لیے کہا، پر وہ اپنی ماں کے سامنے چپ رہا۔ چچی میری بے عزتی کر رہی ہیں، مجھے مارتی کوستی رہیں گی، مگر عاصم کچھ نہیں بولا۔
چچی نے مجھے بازو سے پکڑ کر گھسیٹنا شروع کر دیا، بولی باہر جا، میں تجھے اب اس گھر میں ایک دن بھی نہیں دوں گی۔ چچا نے ان کو روک دیا اور بولے خدا کی بندی، یہ کیا کر رہی ہو؟ اللہ کا خوف کرو، یہ بچی رات کے اس وقت کہاں جائے گی؟ تم نے اپنے بیٹے کو بھی تو سمجھانا تھا، ساری غلطی اس لڑکی کی نہیں ہے، انصاف سے کام لینا چاہیے۔ چچا کی بات سن کر چچی تھوڑی نرم پڑ گئیں، مگر میں جانتی تھی کہ وہ صبح ہوتے ہی مجھے گھر سے نکال دیں گی۔ وہ رات پوری مجھے نیند نہ آئی۔ مجھے سب سے زیادہ حیرت تو عاصم پر ہو رہی تھی، جو ہر وقت میرے چچا کے پیچھے کسی پروانے کی طرح پھرتا رہتا، پر جب ساتھ دینے کا موقع آیا تو اس نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس نے اپنی خاموشی سے میرے دل پر وہ وار کیے کہ کوئی دشمن بھی کسی پر نہ کرے۔ میں نے اس واقعے سے یہ سبق سیکھ لیا تھا کہ میں دوبارہ عاصم سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ ویسے بھی اسے میرے بارے میں کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں خاموش ہو گئی، مگر میری خاموشی کام نہ آئی۔ صبح ہوتے ہی جیسے ہی چچا جان دکان پر گئے تو چچی میرے کمرے میں آ گئیں۔ آ کر مجھے بالوں کی چوٹی سے پکڑ لیا اور بولیں دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، تو نے میرے بیٹے کو راہ سے بھٹکانے کی کوشش کی ہے۔ کل کوئی اور انچ اونچ ہو گئی تو تیری ناجائز اولاد پیدا ہو گئی تو میں کہاں جاؤں گی؟ چچی کے غلیظ الزامات سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں رونے لگی، حلق میرا خشک جا رہا تھا۔ میں چچی کی منتیں کر رہی تھی کہ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، میں آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گی، مگر چچی رحم کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ انہوں نے مجھے گھسیٹ کر دروازے تک لایا اور گھر سے نکالنے لگیں۔ تب تک پورا محلہ میرا تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو چکا تھا، خاص کر محلے کے لڑکے جو نوجوان تھے اور کچھ اپنے لڑکپن میں تھے۔ اس سارے منظر کو دیکھ کر محظوظ ہو رہے تھے۔ عورتیں بھی اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل آئی تھیں۔ کسی نے میری مدد کرنے کی حامی نہیں بھری، بس سب لوگ میرا تماشا ہی دیکھتے رہے۔ یہاں تک کہ مجھے جب یقین ہو گیا کہ اب چچی مجھے گھر میں داخل نہیں ہونے دیں گی تو میں اپنے گھر سے چل پڑی۔ میرا ارادہ تھا میں کسی دارالامان یا پھر پناہ گاہ میں جا کر رہوں گی، جہاں مجبور لاچار طلاق یافتہ عورتوں کو پناہ دی جاتی ہے۔ کافی دور چلتے ہوئے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ہی 2-3 لڑکے میرے پیچھے لگ چکے تھے۔ اب شاید وہ میری تنہائی اور بے بسی کا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، تبھی وہ میرے طاق میں تھے۔ میں آگے چلتی جا رہی تھی، مجھے راستے کا پتہ بھی نہیں تھا۔ البتہ میں روڈ کی طرف جو راستہ جاتا تھا وہ تھوڑا سا ویران تھا۔ راستے سے جاتے ہوئے مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، کیونکہ میرے پیچھے 3 بٹے بٹائے اوباش نوجوان تھے۔ جیسے ہی میں گلی کے درمیان میں پہنچی، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری جان نکل گئی۔ وہ تینوں لڑکے اپنی بتیسی کی نمائش کرتے ہوئے میرے پیچھے کھڑے تھے۔ تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے ان سے پوچھا تو ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر میرا راستہ روک لیا۔ ہم تمہاری ہمدردی میں آئے ہیں، تمہیں تمہاری چچی نے گھر سے نکال دیا، سوچا تمہیں اپنے گھر لے جائیں۔ ان لڑکوں کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ دیکھو میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، تم جب غلط سمجھ رہے ہو۔ اچھا ہم غلط سمجھ رہے ہیں تو کیا تمہارے گھر والوں نے بھی تمہیں صحیح سمجھا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ایسے ہی کردار کی مالک ہو۔ دیکھو تم خواہ ناٹک نہ کرو، ان میں سے ایک لڑکا بولا۔ میں مانتا ہوں کہ لڑکیوں کے نخرے ہوتے ہیں، پر تم کو پیسے دینے کے لیے تیار ہیں، تم جو چاہو وہ ہم سے لے لو، پر ہماری بات مان لو۔ ان لڑکوں کی بات سن کر شرم اور دکھ سے میرا چہرہ لال پڑ گیا۔ تم لوگ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں ایسی نہیں ہوں، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میرے ساتھ ایسا نہ کرو، میں پہلے ہی بہت دکھی ہوں، میں یتیم ہوں، تم لوگوں کو ایک یتیم کی بد دعا نہیں لینی چاہیے۔ میری ان باتوں پر وہ لڑکے زور زور سے ہنسنے لگے۔
بولے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، تم یتیم نہیں، تم بہت بدمعاش ہو، تمہیں اپنے گھر میں نہ جانے ایسا کیا گل کھلایا کہ سگی چچی نے تمہیں نکال دیا۔ میں ان لڑکوں کی باتیں سن کر رونے لگی، تب وہ میرے رونے سے اور دکھی ہونے سے اور زیادہ محفوظ ہونے لگے۔ ایک لڑکے نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا، یہ لوگ مجھے گھسیٹ کر کسی طرف لے جا رہے تھے، شاید کوئی خالی گھر تھا۔ ابھی اس سے پہلے کہ میری عزت کی دھجیاں اڑ جاتیں، دو تین بڑے بڑے قد والے خواجہ سراہوں نے وہاں سے گزرنے لگے۔ ان کے سامنے گلی کے یہ لڑکے دبلے پتلے تھے اور طاقتور میں بھی کمزور تھے۔ تبھی میں نے چیخ کر ان کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ یہ لوگ حیران ہو کر میری طرف آئے، ان لڑکوں کو مجھ سے الگ کیا اور بولے، تم لوگ اس لڑکی کو کیوں چھیڑ رہے ہو؟ وہ بولے کہ یہ ہماری بہن ہے، گھر سے ایک لڑکے کے ساتھ بھاگی ہے، اسے گھر لے جا رہے ہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، یہ غیر لڑکے ہیں، میری عزت کے پیچھے پڑے ہیں، ایسی کوئی بات تو ایک عورت نہیں کر سکتی، وہ بھی اپنے بھائیوں کے بارے میں۔ ان میں سے ایک خواجہ سرا نے کہا، پھر بولا، تو میرے ساتھ چل لڑکی، میں تجھے اپنے پاس لے جاؤں گا، اور اگر اپنے ماں باپ کے پاس جانا بھی ہو تو مجھے بتا دینا۔ وہ لڑکے ان خواجہ سراؤں سے لڑنے پر آمادہ ہو گئے، پر خواجہ سرا طاقت میں زیادہ تھے، یہ لڑکے دبلے پتلے اور کمزور تھے، ان سے خواجہ سرا کا ایک مکان بھی نہیں سہا گیا۔ پھر یہ لوگ وہاں سے بھاگ گئے۔ وہ خواجہ سرا جس کا نام ببلی تھا مجھ سے پیار کرنے لگا اور بولا کہ تو یہاں اکیلی کیا کر رہی تھی؟ کیا واقعی گھر سے بھاگی ہے؟ میں نے کہا نہیں، میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا ہے۔ تبھی میری چچی نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ اس نے مجھے تسلی دی اور بولی، ایسا کچھ نہیں ہوگا، جیسا تو سوچتی ہے، میں تجھے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی، تو جب تک چاہے وہاں رہ سکتی ہے۔ یہ کہہ کر ببلی نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور اپنے ٹھکانے کی طرف چل پڑی۔ ببلی کا ٹھکانہ اس شہر کے کسی نشیبی علاقے میں تھا۔ یہ لوگ مجھے وہاں لے کر پہنچے، دروازہ کھلا تو ایک بڑا سا ہال تھا، ہال میں کافی لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہوئے تھے، میرا مطلب ہے خواجہ سرا۔ ان میں سے کچھ خود کو عورت کہتے، کچھ خود کو مرد سمجھتے تھے، پر نہ ہی ان میں سے کوئی مکمل عورت تھی اور نہ کوئی مکمل مرد تھا۔ میں یہاں پر پہلی مکمل انسان تھی۔ مجھے یہ احساس بھی شکر مندی پر مجبور کر رہا تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں ایک مکمل انسان ہوں، ایک عورت ہوں۔ خیر مجھے ببلی نے بتایا کہ یہاں پر کوئی بھی عورت اس سے پہلے نہیں آئی۔ اس وقت اس گھر میں صرف اور صرف خواجہ سرا رہتے تھے اور اس گھر کا کرایہ دیتے تھے۔ ان کی آمدنی کا واحد ذریعہ لوگوں کے گھروں میں جا کر ناچ گانا کرنا ہے۔ میں یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی، پر میں نے وہاں رہنا شروع کر دیا۔ ببلی نے ماں بن کر میرا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ میں ان سب کے لیے گھر کا کھانا پکاتی تھی۔ اکثر یہ لوگ آدھے گھر سے باہر کام پر جاتے تو آدھے گھر پر ہی رہتے۔ میں ان کے سبھی کام کرتی، یہ سب لوگ مجھ سے بہت خوش تھے، مجھے بھی ان سے کوئی شکایت نہ تھی۔ سچ کہوں تو چچی کے گھر سے زیادہ مجھے اس گھر میں سکون تھا، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ یہاں پر کوئی میری بے عزتی نہیں کرتا، سب مجھے خود سے اعلیٰ سمجھتے ہیں اور میری عزت کرتے ہیں، میرے خیال رکھنے کو یہ بہت اچھا سمجھتے تھے۔ تبھی میں ان کے ساتھ وقت گزارنے لگی۔ ایک دن ببلی آ گیا، اس نے تالی بجا کر سب خواجہ سراؤں کو اکٹھا کیا اور ان کو خوشخبری سنائی، بولا کہ آج میں بہت خوش ہوں، شہر کے سب سے بڑے صنعت کار نے ہم لوگوں کو شادی پر بلایا ہے، اس کی شادی ہے، مگر ہم سبھی کو جانا ہوگا، کوئی گھر میں نہیں رہے گا، اس طرح ہم کمزور پڑ جائیں گے کیونکہ وہاں پر بہت طاقتور طبقے کے لوگ بھی ہوں گے، یقیناً وہ ہمیں چھیڑنے کی کوشش کریں گے۔
کچھ تو شراب پی کر آئے ہوں گے۔ ایسے میں ہم لوگ اگر ساتھ رہیں گے تو بہتر ہوگا، اگر ہم لوگ ٹکڑوں میں جائیں گے تو یا ایک ایک کر کے تو ہم بے عزت اور بے آبرو بھی ہو سکتے ہیں۔ میں اس خواجہ سرا کی بات سن کر تھوڑی پریشان ہو گئی تھی۔ ببلی کے مطابق یہ ایک شادی کا ڈانس پرفارمنس تھا، لیکن میرے لیے بہت بڑی بات تھی۔ میں جانتی تھی کہ ببلی کا اشارہ میری طرف ہی تھا، وہ مجھے بھی لے کر جانا چاہتی تھی اور مجھے پرفارمنس سکھانا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے بھی ببلی نے کئی بار کوشش کی کہ میں بھی گانا اور ناچنا سیکھ لوں، پر میں نے اس کی بات پر دھیان نہیں دیا تھا۔ البتہ اب تو یہ سب کچھ کرنا میری مجبوری بن چکا تھا۔ سب لوگوں سے باتیں کرنے کے بعد ببلی میرے پاس آئی اور بولی، دیکھ میں تیرے لیے برا تو سوچ ہی نہیں سکتی نیلم، تو میری بچی کی طرح ہے۔ میں نے ان سب کو بھی اپنی اولاد کی طرح پالا ہے، لیکن تو نہیں جانتی یہاں آس پاس کے حالات کیسے ہیں۔ سب کی نظریں اس پر پڑ رہی تھیں۔ اگر ہمیں میں سے کوئی ایک اکیلا ہو تو زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس معاشرے کے بھیڑیے جیسے مرد ہمیں بھنبھوڑ کر رکھ دیں گے، اس لیے ہم لوگ 2 یا 3 کی تعداد میں رہتے ہیں۔ اگر ہم زیادہ ہوتے ہیں تو کوئی ہم پر حملہ نہیں کر سکتا، ہماری عزت کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، پر اگر ہم اکیلے ہوں گے تو ہمارے لیے یہ سب کرنا مشکل ہو جائے گا۔ میں نے کہا، تم ٹھیک کہتی ہو، اب تمہیں ہمارے ساتھ اس شادی کے فنکشن میں چلنا ہوگا، وہاں ہماری ڈانس پرفارمنس ہوگی، پر تم کو میں وہاں کوئی کام نہ کرنے دوں گی، کیونکہ میں جانتی ہوں اگر تم اس گھر میں اکیلی رہی تو کوئی نہ کوئی شرارت کر کے یہاں ضرور آ جائے گا، پھر تمہارے لیے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ ببلی کی بات بھی اپنی جگہ صحیح تھی، میں پہلے ہی یہ بات سب اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ اکثر خواجہ سرا اگر کوئی بھی اکیلے باہر نکل جاتا تو مرد سے چھیڑنے لگتے، اور ایک مرد کے لیے ایک خواجہ سرا کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہوتی۔ یہ لوگ ان کا استحال کرتے ہیں اور ان پر جسمانی تشدد کرتے ہیں۔ اس لیے یہ لوگ ایک گروہ کی صورت میں رہتے تھے تاکہ زیادہ ہو کر اس گروہ کا مقابلہ کر سکیں۔ میں ببلی کی بات بالکل سمجھ گئی تھی۔ گھر میں 2-3 لوگ رکتے تو بھی ہمیں ہر لمحہ خطرہ تھا، سو تقریباً ہم لوگ اپنے اچھے کپڑے پہن کر تیار ہو گئے۔ مشہور صنعت کار نے شاید اتنے ہی لوگوں کو بلایا تھا، مجھے بھی مجبوراً جانا ہی پڑا۔ میں بھی تیار ہو گئی۔ ببلی نے مجھے کہا کہ میں تیرے میک اپ کو اس طرح سے سیٹ کر دوں گی کہ تو لڑکی نہیں خواجہ سرا ہی لگے گی۔ تو اپنے نرم بالوں کو چھوڑ، میں تجھے سخت بالوں والی وگ دیتی ہوں جسے پہن کر تو لڑکا معلوم ہوگی، کوئی تجھے چھیڑنے گا نہیں۔ ویسے بھی ہم خواجہ سراؤں سے لوگ بہت محفوظ ہوتے ہیں، ہم سے تعلق بنانے کے لیے کم ہی لوگ آتے ہیں۔ میں اس کی بات سن کر مطمئن ہو گئی۔ اس نے مجھے سخت کپڑے پہنائے، اس طرح کا روکھا پھیکا میک اپ کیا یہاں تک کہ میں بھوتنی لگنے لگی۔ کہنے لگی، اب تو خواجہ سرا بن گئی ہے، اب ہم لوگ شادی پر جا سکتے ہیں، اب سے تیرا دوسرا نام بنٹی ہے۔ میں تجھے وہاں بنٹی یا کسی بھی نام سے بلاؤں تو سمجھ جانا، میں تم کو تیرے اصل نام سے نہیں بلانا چاہتی۔ ایسا نہ ہو تمہارا کوئی رشتہ دار بھی وہاں موجود ہو۔ میں نے کہا، تم فکر نہ کرو، میرے رشتہ دار اتنے امیر نہیں ہیں کہ صنعت کاروں کی شادیوں میں جائیں، بس تم مجھ کو لے کر جاؤ اور خیر و عافیت سے گھر بھی لے جانا۔ ببلی نے میری ذمہ داری لے لی، مجھ سے بولی کہ اب تم اپنے اچھے کپڑے پہن لو، میک اپ میں نے کر دیا ہے، اس کو تم تبدیل مت کرنا۔ غرض یہ کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم لوگ اس گھر سے نکلے۔ ببلی نے ہم سب کے لیے ایک بڑی گاڑی بک کر رکھی تھی۔ ہم لوگ گاڑی میں بیٹھے اور سیدھا اس صنعت کار کے گھر کے سامنے جا رکے۔ یہ گھر ایک بہت بڑا بنگلہ تھا،
اسے دیکھ کر لگتا تھا جیسے یہاں بہت ہی امیر لوگ رہتے ہوں گے۔ ہم لوگ گاڑی سے اترے، اس محل کی شان دیکھ کر ہی حیران رہ گئے۔ ہمیں اندر جانے کے لیے کسی قسم کی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ابھی تو شام شروع ہوئی تھی، شام کا فنکشن زیادہ نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ لوگ جمع ہونے لگے۔ رات کے تقریباً 11 بجے گانے بجانے کی محفل ہوئی تو ملک صاحب نے ہمیں کہا کہ اپنا ناچ پیش کرو۔ ہم سب لوگ رقص کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ مجھے بہت شرم آ رہی تھی، میں نے اس سے پہلے اتنے لوگوں میں کبھی رقص نہیں کیا تھا۔ مجھے یہ سب بہت برا لگ رہا تھا۔ سب سے بری بات تو یہ تھی کہ اس محفل میں کوئی عورت نہیں تھی، سبھی مرد جمع تھے اور ان خواجہ سراؤں کو گھور رہے تھے۔ تبھی ان میں سے ایک انتہائی عیاش مرد کی نظر مجھ پر پڑی۔ میں اس کی نظر سے فوراً گھبرا گئی۔ میں نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ اسے معلوم پڑ گیا کہ خواجہ سرا نہیں بلکہ ایک لڑکی ہو۔ بھری محفل میں اس نے میرا ہاتھ کھینچا اور مجھے اندر لے گیا۔ موسیقی کی آواز اتنی تیز تھی کہ میں اپنی چیخ کو پہچان نہیں سکی۔ شور بھی کیا تو کوئی فرق نہیں پڑا۔ اب وہ مجھے اندر ایک اندھیرے کمرے میں لے گیا۔ میں نے دیکھا وہ بہت خوش لگ رہا تھا۔ اس نے کمرے کی روشنی آن کی اور ایک صندوق کھولا جو کہ بالکل سامنے پڑا ہوا تھا۔ صندوق میں کتابیں تھیں۔ کتابوں میں کچھ سخت قسم کے کاغذ تھے۔ اس نے ایک کاغذ نکالا اور میری طرف دیکھ کر بولا، دیکھ لو یہ تم ہی ہو نا؟ میں اس کاغذ کی طرف دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ وہ میری ہی تصویر تھی۔ جی ہاں، یہ میں ہی ہوں، میں نے جھجکتے ہوئے کہا۔ اف خدایا، وہ بولا، میں تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ تمہاری ایک تصویر میں نے دیکھی اور پاگل ہو گیا تھا۔ اس دن کے بعد سے میں تمہاری تلاش میں تھا۔ میں تمہاری بڑی بڑی تصویریں پرنٹ کروا کر مختلف لوگوں کو بھی دے رکھی تھیں کہ اگر کہیں یہ لڑکی نظر آئے تو اس کو میرے پاس لے کر آنا۔ تمہارے چچا زاد نے ایک بار مجھے یہ تصویر دکھائی تھی کیونکہ شاید وہ تم سے محبت کرتا تھا اور وہ میرا دوست تھا۔ اس نے مجھے بتایا نہیں تھا کہ وہ تمہارا چچا زاد ہے۔ اس نے بتایا کہ تم اس کی دور پار کی رشتہ دار ہو اور تم اس سے محبت بھی کرتی ہو۔ یہ تو جب تمہاری چچی نے تم لوگوں کو گھر سے نکالا تب مجھے معلوم ہوا کہ تم اس کی چچا زاد بہن تھیں۔ پہلے تو میں نے دوستی کا لحاظ کیا اور پھر جب معلوم ہوا کہ عاصم نے بھی تمہیں چھوڑ دیا ہے تب سے میرے دل میں تمہاری لگن بڑھ گئی تھی۔ میں تمہیں اپنا بنانا چاہتا تھا، اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا تھا، پر تم مجھے آج ملی بھی تو کس حالت میں؟ تم ان خواجہ سراؤں کے ساتھ کیوں ہو؟ یہ تمہاری جگہ نہیں ہے۔ تم شادی کرو اور گھر بساؤ۔ میں اس کی بات سن کر مسکرا دی۔ مجھے شادی نہیں کرنی۔ جن لوگوں نے مجھے سہارا دیا اب میں انہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ وہ میری بات پر پریشان ہو گیا۔ ارے تم ان سب کی فکر نہیں کرو، یہ لوگ تو مکمل انسان نہیں ہیں، ان کے لیے یہ زندگی بھی صحیح ہے، پر تم ایک عورت ہو، تمہاری عزت کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے آج میں نے تم کو پہچان لیا، بالکل ویسے ہی کل کوئی اور پہچان لے گا، تب تم برباد ہو جاؤ گی۔ خدا نے تمہیں مکمل انسان بنایا ہے تو ان لوگوں کے ساتھ مل کر خود کو برباد مت کرو۔ میں اس بات کی بات سمجھ گئی تھی، پر مجھے اس پر بھروسہ نہیں تھا کیونکہ اس سے پہلے عاصم نے مجھے دھوکہ دیا تھا۔ سو میں اس سے جان چھڑا کر ببلی وغیرہ کے ساتھ واپس اپنے ٹھکانے پر آ گئی، مگر اسے کہاں چین پڑنا تھا۔ اگلے ہی دن وہ اپنے ماں باپ کو لے کر ببلی کے پاس آ گیا۔ میرا ہاتھ مانگا۔ ببلی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بولی، یہ میری بیٹی ہے، میں اس کے ساتھ بہت محبت کرنے لگ گئی ہوں، پر میں اس کا مستقبل نہیں اجاڑوں گی۔ اگر تم لوگ مخلص ہو تو بے شک میری بیٹی کو بیاہ کر لے جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یوں ببلی نے اپنے ہاتھوں سے میری شادی کر دی اور میں اپنے سسرال آ گئی۔ اب میں سوچتی ہوں کہ ببلی جیسے لوگ بھی معاشرے میں کس قدر خوبصورت اور ایک ہمدردانہ کردار رکھتے ہیں۔
पर कोई उनकी सीरत को नहीं देखता। सभी उनके भोलेपन की वजह से उनसे नफरत करते हैं। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।